جسٹ نو پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم دو خبروں پر بات کریں گے، دونوں مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہیں۔ ایک تو حلقہ 249 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوئی، جس کو مسلم لیگ نون کی طرف سے اس کے باوجود مسترد کر دیا گیا کہ یہ گنتی مسلم لیگ نون کے مطالبے پر ہو رہی تھی۔ دوسری خبر مریم نواز شریف کے حوالے سے ہے۔ مریم نواز شریف کا بھی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں 249 حلقے کی گنتی کی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے فوری طور پر جب یہ الیکشن نتائج سامنے آئے، مسلم لیگ نون کی طرف سے پیپلز پارٹی کے امیدوار کے غیر متوقع طور پر جیتنے پر فوری طور پر دوبارہ گنتی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ ریٹرننگ افسر کو درخواست دی گئی، ریٹرننگ افسر کی طرف سے اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ دوسرے روز چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر نے اپنے ممبران کا اجلاس بلایا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ ہیں، جبکہ ممبران میں جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی، ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ دوسرے اس کی ممبر مس ارشاد کیسر ہیں، وہ KPK سے اس کی ممبر ہیں۔ الیکشن کمیشن کے تیسرے ممبر نثار احمد درانی ہیں، ان کا تعلق سندھ سے ہے، جبکہ شاہ محمد جتوئی، ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کی قیادت میں چاروں ممبر بیٹھے، ان کی طرف سے مسلم لیگ نون کی درخواست کو قبول کر لیا گیا اور کہا گیا کہ 6 مئی کو وہاں پہ دوبارہ گنتی ہوگی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے گویا کھیلنے کے لیے چاند مانگا گیا تھا، اور یہ ادارے جیسے الیکشن کمیشن ہو گیا اور پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز ہو گئے، ان میں سے بہت بڑی تعداد مسلم لیگ نون کو چاند لا کے کھیلنے کے لیے دینے کا وعدہ اور دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا کر بھی رہے ہیں اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ بہرحال اس حلقے میں جب گنتی کا آغاز ہوا تو گنتی جس طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے ہونی تھی، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہہ کر بائیکاٹ کر دیا گیا کہ صرف ہمیں وہاں پہ کاسٹ ہونے والے ووٹ دکھائے جا رہے ہیں اور مسترد ہونے والے ووٹ دکھائے جا رہے ہیں، باقی سارا کا سارا ریکارڈ نہیں دکھایا جا رہا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو تھیلے وہاں پہ لائے گئے ان کی سیل ٹوٹی ہوئی تھی۔ بہرحال پاکستان کے الیکشنوں میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ عمران خان بھی یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی ہے، تھیلے کھولے جائیں، حلقے کھولے جائیں، لیکن کسی نے وہ حلقے کھول کر نہ دیے تو معاملہ کتنا سنگین ہو گیا۔ آج اسی طرح کی صورتحال کا مسلم لیگ نون کو سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے گنتی کو وہیں پہ چھوڑ دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، اور فوری طور پر چیف الیکشن کمشنر سے درخواست کی گئی کہ گنتی فوری طور پر روک دی جائے، اور یہ بھی پھر مطالبات کیے جانے لگے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا کہ یہاں پہ دھاندلی وسیع پیمانے پر ہوئی ہے تو دوبارہ الیکشن کروا دیا جائے۔ جب گنتی ہو رہی تھی تو مسلم لیگ نون کی طرف سے اور باقی کئی جماعتوں کی طرف سے بائیکاٹ کر دیا گیا، جبکہ پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کی طرف سے وہاں پہ موجودگی کو یقینی بنایا گیا۔ ان دو پارٹیوں کی موجودگی میں گنتی ہوتی رہی۔ دیکھتے ہیں کہ گنتی کل ختم ہوتی ہے یا پرسوں ختم ہوتی ہے، کس وقت اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آگے بڑھ کر مسلم لیگ نون کے مطالبے کو تسلیم کر لے اور کسی بھی وقت گنتی کو جہاں پہ تھی وہیں پہ روک دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 4 کے 4 ممبران بالکل انہوں نے اپنے رویے سے، اپنے کنڈکٹ سے انہوں نے خود کو روح سیاہ ثابت کیا ہے۔ کس طریقے سے سینٹ کے الیکشن غیر جانبدارانہ کرانے کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا، لیکن سپریم کورٹ کا حکم ماننے کی بجائے مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے سینٹ کے الیکشن سے قبل، سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن سے قبل، سینٹ کے قومی اسمبلی میں ہونے والے الیکشن سے قبل ان لوگوں نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں کیا بات ہوئی؟ لیکن وہی کچھ
الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا جو مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا تھا، جبکہ تحریک انصاف کے قائدین بھی الیکشن کمیشن کے ممبران اور چیف الیکشن کمیشنر سے ملے تھے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ووٹ کو شناختیبل بنا دیا جائے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کے اس مطالبے کو رد کر دیا گیا، اور پھر جو کچھ دنیا کے سامنے آیا، جو کچھ تنازع دنیا کے سامنے آیا، جس طریقے سے پاکستان کی بھد اڑی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی سبکی ہوئی، جس طریقے سے ہمارے نظام کے بارے میں باتیں ہوئیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی طرف سے مسلم لیگ نون کے مطالبے اور پیپلز پارٹی کے کہے پر عمل کیا گیا۔ بعد میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی راہیں جدا ہو گئیں، جبکہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے لوگ ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ اب جب معاملہ وہاں پہ کراچی میں گنتی کے حوالے سے آیا تو دونوں پارٹیاں جو الیکشن کمیشن کے لیے فیورٹ تھیں، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل تھیں، تو الیکشن کمیشن کے لیے کسی ایک کی سائیڈ لینا ضروری ہو گیا تھا۔ وہ مسلم لیگ نون کی سائیڈ پر الیکشن کمیشن آ کے کھڑا ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں آج جب گنتی روکنے کے لیے استدعا کی گئی تو خواجہ سعد رفیق اور مریم اورنگزیب نے چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کی۔ اس دوران ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ الیکشن کمیشن کے ممبران بھی موجود ہوں۔ اس میں کیا باتیں ہوئیں اس کا اندازہ ہوگا کل کے حکم نامے سے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے مسلم لیگ نون کی ریکویسٹ پر جاری کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن مسلم لیگ نون جس طرح چاہتی ہے کہ اس حلقے میں دوبارہ الیکشن ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ایسا فیصلہ دے دے مسلم لیگ نون کی جس طرح سے یہ لوگ حمایت کر رہے ہیں۔ اس سے یہی امکان ہے کہ مسلم لیگ نون کے کہنے کے مطابق وہاں دوبارہ الیکشن کا فیصلہ دیا جا سکتا ہے، حکم دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مسلم لیگ کو بہرحال الیکشن کمیشن اور کئی بڑے بڑے ججوں کی حمایت حاصل ہے۔ ادھر میاں شہباز شریف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان سے باہر جانے کی اجازت مانگی گئی ہے۔ شہباز شریف کا نام حکومت کی بلیک لسٹ میں ہے۔ یہ نام نکالنے کے لیے شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دی ہے۔ تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان کی طرف سے علی باقر نجفی کو ایک رکنی بینچ کا سربراہ مقرر کرتے ہوئے درخواست ان کے سامنے لگائی گئی ہے۔ تو ایک نہیں کئی ججوں کی طرف سے یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش ضرور ہو رہی ہوگی کہ کیس ان کی عدالت میں لگایا جاتا تاکہ وہ یہ سعادت حاصل کر سکتے کہ میاں شہباز شریف کو پاکستان سے باعزت طریقے سے لندن جانے دیا جائے اور یہ حکم نامہ ان کی طرف سے جاری کیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ کل تو نہیں آج ہی کچھ گھنٹوں کے بعد یہ فیصلہ ہونے کا امکان ہے جو شہباز شریف کی حمایت میں ہو سکتا ہے۔ تو اگلی بات ہم کر لیتے ہیں۔ اب مریم نواز شریف کے رویے اور بیانیے میں حیران کن تبدیلی آئی ہے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے گزشتہ روز شمالی وزیرستان میں ایک جھڑپ کے دوران کیپٹن فہیم شہید ہو گئے، ان کے ساتھ 2 سپاہی شہید ہوئے۔ مریم نواز شریف کی طرف سے کیپٹن فہیم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے کیپٹن کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ یہ بڑے عرصے کے بعد مریم نواز شریف کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں یہ سارا کچھ کہا گیا ہے۔ اس سے یہی لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کا سافٹ ویئر جو کرپٹ ہو گیا تھا، جس میں وائرس آ گیا تھا، وہ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ قبل ازیں جب حلقہ NA 249 میں مسلم لیگ نون کی دوبارہ ووٹنگ کی اپلیکیشن منظور کی گئی تو اس موقع پر مریم نواز شریف کے ترجمانوں کی طرف سے اور مفتاح اسماعیل کی طرف سے کہا گیا کہ یہ سارا ریکارڈ، یہ سارے تھیلے اور اس کے ساتھ دیگر سامان وہ سارے کا سارا فوج کے حوالے کر دیا جائے جو پولیس کے پاس تھا۔ پولیس سندھ حکومت کی ہے جو ووٹنگ میں ٹیمپرنگ کر سکتی ہے۔ یہاں بھی فوج کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا اور یہ مریم نواز شریف کے ترجمان محمد زبیر کی طرف سے کیا گیا تھا۔ مریم نواز کا اچانک فوج کے اوپر اعتماد کرنا کسی نئی گیم کی طرف اشارہ ہے۔
مریم اس سے کوئی مفاد حاصل کرنا چاہتی ہیں، کسی کو ماموں بنا رہی ہیں، یا حکومت اور فوج کے درمیان دراڑیں پیدا کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اس سے 1-2 روز میں نقاب اتر جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔